ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات کے آپ کہہ لیں اصول ہی بدل جائیں گے. سورج مغرب سے نکلے گا اور بس اسی لمحے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس دن کے لیے کون تیار ہوگا؟ جی، یہ سوال تو واقعی ہر ایک کو سوچنا چاہیے. دیکھیں، صدیوں پہلے مدینہ میں صحابہ اکرام بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے. ہاں، میں نے سنا ہے اس بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا کیا بات ہو رہی ہے؟ عرض کیا قیامت کی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو. 10 نشانیاں! اور ان کی سنگینی تو یہ ہے نا کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. مطلب اگر کوئی پہلے سے مومن نہ ہو. بالکل، اس کے بعد ایمان قبول نہیں. لیکن ان نشانیوں سے بھی پہلے ایک خاص کیفیت بتائی گئی ہے امت کی، روحانی کمزوری کی. اچھا، وہ کیا کیفیت ہے؟ جی، حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں نا، ویسے دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی. بے اثر دنیا کی محبت، موت کا خوف، یہ سب دلوں میں. ہاں بالکل، اللہ کی نافرمانی، زندگی سے محبت، موت سے ڈر، یہ وہ پس منظر ہے، وہ ماحول ہے جس میں پھر وہ بڑی نشانیاں آنی شروع ہوں گی. تو آئیے پھر بات کرتے ہیں ان نشانیوں کی، ان واقعات کی جو دنیا کے خاتمے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. جی ضرور. سب سے پہلے جن کا ذکر آتا ہے وہ ہیں امام مہدی. امام مہدی، ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ کب آئیں گے؟ کیسے پہچانے جائیں گے؟ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم، زیادتی، انتشار بہت زیادہ ہوگا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے. یعنی سادات میں سے؟ جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے. نام محمد، والد کا نام عبداللہ. بہت نیک، پرہیزگار، شہرت سے بچنے والے. انہیں شاید شروع میں خود بھی اندازہ نہ ہو اپنے مقام کا. اچھا. جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ہی رات میں انہیں تیار کر دے گا اس ذمہ داری کے لیے. یعنی وہ کوئی خود سے دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ انہیں پہچانیں گے؟ بالکل. مکہ کے لوگ، اہل ایمان، انہیں پہچانیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، عدل قائم کریں گے، اور جو امت کی کھوئی ہوئی عزت ہے نا، اس کی بحالی شروع ہوگی. تو امام مہدی کا دور ایک طرح سے امید کی کرن ہوگا، عدل و انصاف کا آغاز. لیکن اس کے فوراً بعد ہی شاید سب سے بڑا امتحان، میں دجال کے فتنے کی بات کر رہی ہوں. بلا شبہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا. اللہ پناہ دے. وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے. پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس سے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ. اور وہ کہاں سے نکلے گا؟ مشرق کی طرف سے نکلے گا اور پوری دنیا میں پھرے گا. اور اس کا فتنہ صرف اس کی شکل نہیں ہوگی بلکہ وہ طاقتیں جو وہ دکھائے گا. جی، اصل فتنہ تو وہی ہے. وہ ایسے کام کرے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں، دھوکے میں آ جائیں. آسمان کو کہے گا بارش ہو جائے گی، زمین سے کہے گا فصلیں اگائیں، ویرانوں سے گزرے گا تو خزانے پیچھے چل پڑیں گے. اوہ. بیماروں کو ٹھیک کرتا دکھائی دے گا، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرتا نظر آئے گا. پہلے کہے گا میں نبی ہوں، پھر کہے گا میں خدا ہوں. نعوذ باللہ. یہ تو بہت ہی بڑا امتحان ہے. کون بچے گا اس کے دھوکے سے؟ فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ بہت لوگ، امیر، غریب، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے. وہ خواہشات کو بھڑکائے گا نا. ہاں، نفسانی خواہشات. جی، بس وہی بچیں گے جنہیں اللہ بچائے گا. لیکن 2 شہر محفوظ رہیں گے، مکہ اور مدینہ. وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے حفاظت کریں گے. تو جب یہ دجال کا فتنہ بالکل عروج پر ہوگا، ہر طرف مایوسی ہوگی، تب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی مدد آئے گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہاں اور کیسے اتریں گے؟ یمشق، شام میں. وہاں ایک سفید مینار کے پاس مشرقی جانب 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے. فجر کا وقت ہوگا. فجر کا وقت؟ اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ کیا کوئی نیا دین لائیں گے؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. وہ جب اتریں گے، امام مہدی وہاں موجود ہوں گے، نماز فجر کی امامت کے لیے تیار. وہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں. اچھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تمہارا امام تم میں سے ہی ہے، اور وہ خود امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے. جی، یہ اعلان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ان کے پیروکار کے طور پر آئے ہیں. اسلام کو ہی نافذ کریں گے.
کوئی نئی شریعت نہیں۔ یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی عزت افزائی ہے۔ پھر دجال کا کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کا سامنا ہوگا اس سے؟ جی بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اسے قتل کریں گے، وہ اس کا پیچھا کریں گے اور فلسطین میں ایک جگہ ہے باب لد، گیٹ آف لڈ، وہاں اسے اپنے نیزے سے ہلاک کر دیں گے اور اس کے مرتے ہی اس کا فتنہ ختم۔ جی، اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ تو دجال کے خاتمے کے بعد تو پھر امن ہی امن ہو جانا چاہیے۔ امن تو ہوگا، لیکن ایک اور بڑی آزمائش ابھی باقی ہے، یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ او ہاں، یاجوج ماجوج، ان کے بارے میں تو بہت ہی خوفناک باتیں سنتے ہیں۔ یہ وہی ہے نا جو ایک دیوار کے پیچھے بند ہے؟ جی، جنہیں ذوالقرنین نے بند کیا تھا۔ ایک بار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، عربوں کے لیے خرابی ہے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے گول نشان بنا کر دکھایا۔ اللہ! صحابہ نے پوچھا نہیں کہ اگر ہم میں نیک لوگ ہوں تب بھی ہلاکت آئے گی؟ پوچھا تھا، فرمایا ہاں، جب خباثت یعنی برائی گناہ بہت بڑھ جائیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب گناہ عام ہو جائے نا تو نیک لوگوں کا ہونا بھی اجتماعی عذاب کو نہیں روک سکتا۔ یہ تو بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ بالکل، تو جب وہ دیوار ٹوٹے گی وہ نکل پڑیں گے، ہر اونچائی سے، جیسے سیلاب آتا ہے۔ اور ان کی تعداد ناقابل تصور۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر ایک مسلمان کے مقابلے میں 999 ہوں گے۔ وہ زمین پر پھیل جائیں گے، تباہی مچائیں گے، پانی پی جائیں گے۔ کہتے ہیں بحیرہ طبیریہ جو سی آف گیلیلی ہے، اس کا سارا پانی ان کی پہلی ٹولیاں پی جائیں گی۔ بعد والے آئیں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی تھا بھی؟ یا اللہ رحم، ان کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ مقابلہ ممکن ہی نہیں، انسان ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو مومنین ان کے ساتھ ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے کوہ طور پر پناہ لے لیں گے۔ اور یاجوج ماجوج وہ زمین پر قبضہ کر کے اتنے مغرور ہو جائیں گے کہ کہیں گے زمین والے تو ہو گئے، آؤ اب آسمان والوں سے لڑیں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ آسمان کی طرف؟ جی، اللہ ان کے تیروں کو خون لگا کر واپس بھیجے گا تاکہ وہ اپنے دھوکے میں اور پکے ہو جائیں کہ ہم نے تو آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ نعوذ باللہ۔ انتہا ہے یہ تو۔ پھر ان کا انجام کیسے ہوگا؟ جب ان کا فساد بالکل حد سے بڑھ جائے گا اور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی شدید تنگی میں ہوں گے، بھوک پیاس میں، تب وہ اللہ سے دعا کریں گے۔ ہاں، دعا ہی واحد راستہ ہوگا۔ اللہ دعا قبول کرے گا اور ان یاجوج ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا، ایک طفیلی پیدا کر دے گا۔ نغف نام بتایا گیا ہے۔ وہ کیڑا ان سب کو ایک ہی وقت میں ہلاک کر دے گا۔ وہ ایسے مریں گے جیسے ایک ہی شخص مرا ہو۔ سبحان اللہ، لیکن اتنی لاشیں، زمین تو بھر جائے گی ان سے۔ جی، زمین بدبودار ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے اور بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے۔ اور پھر صفائی؟ پھر اللہ ایک خاص بارش برسائے گا جو ہر جگہ پہنچے گی اور زمین کو دھو کر بالکل آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ اللہ کی قدرت۔ اچھا، اس بڑی تباہی کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی نیچے اتریں گے؟ جی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت شروع ہوگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کے طور پر شریعت محمدی کے مطابق زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ وہ امن، خوشحالی، سکون کا ایسا دور ہوگا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس دور کی کچھ خاص باتیں کیا ہوں گی؟ روایات میں آتا ہے وہ صلیب کو توڑ دیں گے، اچھا، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، مطلب جو غلط عقائد گھڑ لیے گئے تھے ان کو ختم کریں گے، حرام چیزوں کا خاتمہ۔ اور چونکہ سب اسلام قبول کر لیں گے تو جزیہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ مال اتنا ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ واہ، دشمنی، بوگز، یہ سب ختم؟ سب ختم۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، مکمل امن۔ یہ دور کتنا لمبا ہوگا؟ کل عرصہ ان کا زمین پر 40 سال بتایا گیا ہے۔ اس میں وہ وقت بھی شامل ہے جو نزول سے پہلے تھا اور جو نزول کے بعد گزاریں گے۔ وہ شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ان کا انتقال کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں وہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، اس کے بعد تو پھر قیامت بالکل ہی قریب آ جائے گی۔ جی ہاں، ان کی وفات کے بعد قیامت کی وہ آخری نشانیاں جو بالکل قیامت سے متصل ہیں
وہ تیزی سے ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے ایک، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ہاں، یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ یہ کائنات کے نظام کا الٹ جانا ہے، اور یہ اعلان ہے کہ بس اب مہلت ختم۔ جس لمحے سورج مغرب سے نکلا، توبہ کا دروازہ بند۔ یعنی اس کے بعد کوئی ایمان لائے، کوئی توبہ کرے، قبول نہیں؟ قبول نہیں۔ ایمان اور توبہ بس اس سے پہلے پہلے۔ اللہ اکبر! اس نشانی کے بعد؟ اس کے بعد زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابت الارض۔ قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا۔ جانور؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، کلام کرے گا، اور اس کا کام ہوگا لوگوں پر نشان لگانا۔ مومن کے چہرے کو وہ روشن کر دے گا، اور کافر کی ناک پر یا ماتھے پر مہر لگا دے گا، جس سے پتہ چل جائے گا کون کیا ہے۔ اب کوئی منافقت نہیں چھپے گی، سب ظاہر۔ یہ تو بڑا ہی عجیب منظر ہوگا۔ سب کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد شاید آخری رحمت کے طور پر ایک ٹھنڈی، میٹھی، خوشبودار ہوا چلے گی، یمن کے طرف سے آئے گی۔ خوشبودار ہوا؟ جی، وہ اتنی نرم اور لطیف ہوگی کہ جس کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، یہ ہوا اس کی روح بڑے آرام سے قبض کر لے گی۔ یعنی صرف ایمان والے وفات پا جائیں گے اس ہوا سے؟ جی، تاکہ وہ قیامت کی جو آخری سختیاں ہیں وہ دیکھنے سے بچ جائیں۔ اس کے بعد زمین پر صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، کافر، مشرک، فاسق و فاجر، جو جانوروں کی طرح کھلے عام گناہ کریں گے، بے حیائی کریں گے۔ انہی لوگوں پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ اور بالکل آخری نشانی؟ آخری نشانی ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، عدن کے گھڑوں سے۔ وہ آگ لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ ہانکتی ہوئی؟ جلائے گی نہیں؟ نہیں، جلانے والی نہیں ہوگی، بس پیچھے لگی رہے گی، انہیں آگے دھکیلتی رہے گی، شام کی سرزمین کی طرف، جہاں سب کو جمع ہونا ہے۔ لوگ بھاگیں گے، یہ پیچھے ہوگی، رات کو رکیں گے، یہ رک جائے گی، صبح چلیں گے، یہ چل پڑے گی، یہاں تک کہ سب کو میدان حشر میں جمع کر دے گی۔ اور جب سب جمع ہو جائیں گے پھر پہلا سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پہلا سور یعنی کائنات کا خاتمہ؟ مکمل خاتمہ۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، زمین لرزے گی، ہر چیز فنا۔ اور لوگ، ان کا کیا حال ہوگا؟ شدید خوف، دہشت، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے، شوہر بیوی سے، ہر زبان پر ایک ہی لفظ، نفسی نفسی، میری جان میری جان۔ یا اللہ، یہ تو تصور سے باہر ہے۔ اس مکمل تباہی کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے حکم سے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام تمام زندہ مخلوقات کی روحیں قبض کریں گے، انسان، جن، فرشتے۔ فرشتے بھی؟ جی، تمام فرشتے، یہاں تک کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام بھی، سب کی روحیں قبض کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے، یا رب آپ کی ذات اور آپ کا یہ عاجز بندہ۔ حکم ہوگا تم بھی مر جاؤ۔ تو ملک الموت بھی؟ جی، وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر صرف اللہ الواحد القہار کی ذات باقی رہے گی، اور وہ پکارے گا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اللہ کی جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اس مکمل خاموشی، مکمل فنا کے بعد؟ کچھ عرصہ گزرے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا۔ پھر اللہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا اور انہیں دوسرا سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ دوسرا سور، یہ کس لیے؟ یہ زندگی کے لیے۔ اس کی آواز سے قبریں پھٹ جائیں گی، مردہ جسم دوبارہ بنیں گے، ہڈیاں جڑیں گی، گوشت چڑھے گا، اور روحیں واپس اپنے جسموں میں ڈال دی جائیں گی۔ یعنی سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، شروع سے آخر تک؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سب کے سب، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے کے، جیسے پہلی بار پیدا ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، کہیں گے کون ہے جس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ مومن کہیں گے یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اور پھر یہ سب کہاں جائیں گے؟ زمین بالکل بدل دی جائے گی، ایک سفید ہموار میدان، ارض محشر، تمام انسانیت وہاں جمع ہوگی۔ سورج بالکل قریب لایا جائے گا، صرف 1 میل دور۔ 1 میل؟ اتنی گرمی؟ شدید گرمی،
لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کچھ تو بالکل ہی ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے پسینے میں۔ اللہ اکبر! کیا اس گرمی سے بچنے کا کوئی سایہ، کوئی جگہ ہوگی؟ ہاں، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اچھا، کون ہوں گے وہ؟ جیسے عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے 2 لوگ، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا، وہ شخص جسے کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ جو چھپا کر صدقہ کرے۔ سبحان اللہ! اور وہاں پینے کو کچھ ملے گا؟ جی، وہیں حوض کوثر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے مومنوں کو پانی پلائیں گے۔ جو ایک بار پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ الحمدللہ۔ لیکن سنا ہے کچھ لوگوں کو فرشتے روک بھی دیں گے؟ جی، کچھ کو روک دیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نئی باتیں نکال لی تھیں، تبدیلیاں کر دی تھیں۔ استغفر اللہ! یہ انتظار، یہ گرمی، یہ کب تک چلے گا؟ یہ دن بہت لمبا ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ پھر وہ سوچیں گے کہ کسی سے سفارش کرائی جائے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ہر نبی اپنی کسی لغزش کو یاد کر کے کہے گا میں اس قابل نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب انبیاء معذرت کر لیں گے؟ جی، آخر میں سب لوگ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اِنَّ لَہَا، ہاں میں ہوں اس کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے یا رب امتی امتی، اے رب میری امت میری امت، اور حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست کریں گے۔ یہ ہے مقام محمود۔ پھر حساب کتاب شروع ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ اعمال نامے اڑ کر آئیں گے، جنہیں دائیں ہاتھ میں ملا وہ خوشی سے چلائے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھو، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں؟ یا پیٹھ کے پیچھے ملا وہ چیخے گا ہائے میری بربادی، کاش مجھے یہ نہ ملتا۔ ہر چھوٹی بڑی نیکی، ہر گناہ سب سامنے آ جائے گا۔ کچھ کا حساب آسان ہوگا، بس پیشی اور معافی، کچھ سے سخت باز پرسی ہوگی، اور کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کیا وہاں کچھ گناہوں کی سزا فوراً نظر بھی آئے گی میدان حشر میں؟ جی ہاں، کچھ علامات کا ذکر ملتا ہے، جیسے متکبر لوگ چونٹیوں کی طرح ہوں گے، لوگ انہیں روند رہے ہوں گے، سود خوروں کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ ہل نہیں سکیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر عمل کا نتیجہ سامنے ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد پھر آخری مرحلہ؟ آخری مرحلہ ہے پل صراط، جہنم کے اوپر رکھا ہوا ایک پل۔ پل صراط کیسا ہے وہ پل؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم، ہر ایک کو، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے۔ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا کیسا ہوگا؟ اپنے اعمال کے مطابق، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، کوئی دوڑتا ہوا، کوئی چلتا ہوا، کوئی گھسٹتا ہوا۔ اور اگر کوئی گر گیا تو؟ پل پر کانٹے اور آنکڑے لگے ہوں گے، وہ گنہگاروں کو ان کے گناہوں کے حساب سے پکڑ کر جہنم میں کھینچ لیں گے۔ مومنوں کے پاس ان کے اعمال کی روشنی ہوگی جس سے وہ راستہ دیکھیں گے۔ منافقین کی روشنی بجھ جائے گی، وہ اندھیرے میں بھٹکیں گے اور گر جائیں گے۔ تو جو پار کر گیا؟ جو پار کر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پل صراط کے پار جنت ہے، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی راحت، اللہ کی رضا۔ واقعی یہ پورا سفر دنیا کے خاتمے کی نشانیوں سے لے کر موت، پھر دوبارہ اٹھنا، حشر کا میدان، حساب کتاب